بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے چیئرمین احتساب بیورو مشتاق جنجوعہ کی تقرری کو آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر طاہر کھوکھر گزشتہ 5 دن سے لاپتہ ہیں. ان کی اہلیہ نے الزام لگایا ہے کہ انہیں جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے خاوند کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کشمیر سپریم لیگ کرکٹ کی جو لیگ ہونے جا رہی ہے وہ تنازعات کی زد میں آ گئی ہے. آخر کون سے عناصر ہیں جو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو کھیل کے میدان سے دور کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کشمیر سپریم لیگ منعقد ہو. جو کشمیر پریمیئر لیگ پہلے ہوا کرتی تھی جس کے 3 سیزن ہوئے، وہ بھی اس پہ کرپشن کے الزام لگے، اس پہ فراڈ کے الزام لگے اور وہ بھی وہاں پہ آزاد کشمیر میں ہونا بند ہو گئی ہے. اب کشمیر سپریم لیگ کو کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے. آخر وہ کون سے عناصر ہیں جو اس کو رکوانا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور سب سے اہم بات کہ سابق DGISI ملک فیض حمید کی گرفتاری کے بعد مزید جو 3 بریگیڈیئرز ہیں انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے اور مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جن میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہم ترین لوگ بھی شامل ہوں گے. آزاد کشمیر کے میں 2021 میں جو الیکشن ہوئے تھے، PTI کی حکومت بنی تھی ان الیکشن میں، تو اس وقت بریگیڈیئر نعیم جو سیکٹر انچارج تھے مظفر آباد میں، ان پہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے PTI کے ٹکٹ فروخت کیے ہیں. انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر محبوب اور رجب فیل. السلام علیکم جناب عامر صاحب. رجب فیل صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو کشمیر سپریم لیگ کا تنازعہ ہے، یہ اس دن آئے تھے ان کے مسعود خان صاحب، آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. آخر وہ کون سے عناصر ہیں آزاد کشمیر میں جو یہ لیگ نہیں ہونے دینا چاہ رہے، جو آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو کرکٹ کے کھیل سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ آخر یہ مسئلہ کیا ہے، تنازع کیا ہے؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. مسعود خان صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے کل اور انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ 2018 سے ان کی مسلسل کوشش تھی، کاوش تھی بلاہر اس کو، یعنی اسی سال جو جا کر اس کو اپروول ملی اور اس کو PCB نے NOC جاری کیا کہ وہ ابھی یعنی کشمیر سپریم لیگ کا انعقاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مئی میں جو آزاد کشمیر حکومت ہے اس کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ میں جو یعنی اس میں سے مجھے یعنی جو متعلقہ کہ ہم یعنی ٹرائلز ہم جو کرانا چاہتے ہیں جو بچوں کے یعنی جو ہے نا اس کے مطلب جو کھلاڑیوں کے. تو ابھی تک اس کے بعد یہ ہوا کہ خط و خطابت کے بعد جو محکمہ سپورٹس بورڈ آزاد کشمیر ہے ان کے DG صاحب نے بیان جاری کیا، اور حالانکہ ظاہر اتنے ذمہ دار پوسٹ پر جو بیٹھے شخص کو اس کو اس طرح کی وضاحتی بیان یا اس کو سوشل میڈیا کے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے بجائے اس کو باضابطہ طور پر یعنی کشمیر سپریم لیگ کی انتظامیہ کو بتانا چاہیے تھا کہ اگر آپ نے جو درخواست دی ہے کہ ان کو کاغذات میں کمی بیشی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، تاکہ اس کے یہ جو NOC PCB نے جاری ہوا تو اس کے بعد اس کے بقیہ جو مراحل ہے وہ آرام سے چل سکے. جیسے آپ نے اپنے انٹرو ابتدائیہ میں کہا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہو، خواہ مطلب جو سپورٹس کے حوالے سے ہو، کہیں اور کوئی جب جو کلچرل ایکٹیویٹی ہو، تو ہم اس کو ایک دم وہ تنازعات کی زد میں آ جاتی ہے اور لوگ اس کو سوشل میڈیا یا جو اس کے خلاف مطلب منفی جو پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا راٹھور صاحب کے جو مطلب KPL جب آزاد کشمیر لانچ ہوا 3-4 سال پہلے، تو ظاہر یہ غیر ریاستی لوگوں کی لیگ تھی. اس کے اوپر آزاد کشمیر کے لوگوں نے، نوجوانوں نے، سب نے اعتراضات اٹھائے. آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو جس طرح جو کمیٹیاں یا جو ٹیمیں بنی اس میں بھی آزاد کشمیر کو یعنی نوجوانوں کو اس طرح حصہ نہیں دیا گیا. جو ان کا PCB کا معاہدہ تھا، جو آزاد کشمیر سپورٹس بورڈ کے ساتھ معاہدہ تھا، اس طرح پھر نہیں ہوتا. پھر جو ان کی آمدن و اخراجات کے معاملات بھی اس کے اوپر آزاد کشمیر حکومت نے مطلب ہر دور میں اعتراضات اٹھتے رہے. فاروق قدر صاحب کی حکومت کے دور میں، پچھلے دور میں بھی ہوا. ابھی یہ پہلا موقع ہے کہ یہ جو کشمیر سپریم لیگ ہے، یہ مسعود احمد خان صاحب، یہ ان کا تعلق مخلوق کشمیر سے ہے، کشمیری ہیں، خود کاروباری شخصی ہیں، سپورٹس کی سے ان کا مطلب گہرا تعلق ہے، خود بھی یہ جہاں کھلاڑی ہے جو مطلب رہ چکے ہیں. یہ ایک بہترین موقع فراہم کیا مسعود خان صاحب نے آزاد کشمیر نوجوانوں کو، آزاد کشمیر کی حکومت کے لیے. اور یہ مطلب جو سپورٹس اکیڈمیاں بنے گی، وہاں جو مطلب جو ہمارے یعنی اسٹیڈیم میں اپ گریڈ ہوں گے، یہ ایک اچھا موقع تھا. تو ہم یہ کہیں گے کہ آزاد کشمیر کے محکمہ کو، حکومت آزاد کشمیر کو مسعود خان صاحب کی سرپرستی کرنی چاہیے اور کہیں کو کمی کو تیار تاکہ اس کو آگے اس کو حل کیا جائے، بجائے کہ اس اہم ترین لیگ کو، بہترین لیگ کو اس کو متنازع. راجہ صاحب، جو کشمیر پریمیئر لیگ
ہوئی تھی کشمیر پریمیئر لیگ میں، اس وقت ڈی جی سپورٹس نعیم بسمل تھے، اور اس وقت میں نے تھوڑی سی جو انویسٹیگیشن کی تھی میرے علم میں آیا تھا کہ انہوں نے وہ جو اسٹیڈیم میں جو نورل کرکٹ اسٹیڈیم تھا وہاں پہ جو لائٹنگ کا ٹھیکہ تھا وہ کے پی ایل کی انتظامیہ سے ڈیل کر کے اپنے صاحبزادے کو دلوایا تھا، اور یہ کروڑوں روپے کا ٹھیکہ تھا، اس میں کروڑوں روپے مال بنایا گیا تھا. اور ہمارا جو محکمہ اسپورٹس ہے اس کے جو حکام ہیں یہ اس طرح کی لیگوں سے وہ اپنا مال بنانے کا وہ طریقہ نکالتے ہیں. تو کیا محکمہ اسپورٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹیں اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ کوئی یہ مال پانی نہیں ہو رہا؟ یہ تو ریاستی یہ سن آف دی سوائل ہے مسعود خان. نہیں ایسا میں تو نہیں ابھی تو نہیں. یہ تو ہے کہ یا تو یعنی کوئی مسعود خان صاحب کو بلیک میل کرے یا ان کے کوئی یعنی ڈیمانڈ کرو، پھر تو ہم ہی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں. میں نے کل پوچھا تھا ان سے، نہیں ابھی تک نہیں کر رہا تھا کہ ابھی تک ان سے بالکل نہیں. یعنی جب تک کوئی کسی کو کوئی محکمے کا کوئی اہلکار آفیسر یا اگر اس کا تقاضا نہ کرے تو اس کو اخذ کرنا متوجہ مناسب. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ کشمیریوں کی لیگ ہے، اس کے آنر کشمیری ہیں، اور اس کی ہر ایک کو سپورٹ کرنی چاہیے. حکومت آزاد کشمیر کو مدد کرنی چاہیے، محکمے کو کرنی چاہیے، نوجوانوں کو کرنی چاہیے، اور اس کا حصہ بن کر اس کو کامیاب بنانا چاہیے. اچھا عمر صاحب آپ مسکرائیں تو ظاہر ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ. اصل میں ایشو یہ ہے کہ میرے نوٹس میں یہ بات ہے، ایک تو یہ لوگ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں ایک دو کہ جن کی ڈیل ہوئی تھی پرانی لیگ والوں کے ساتھ. تو وہ ایسی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اوپر سے آپ کو پتا ہے آزاد کشمیر حکومت میں صرف وزیر اعظم کے کان میں یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ادھر کرپشن ہو سکتی ہے، ہوگی تو بعد میں ہوگی نا، وہ تو اسیسمنٹ ہوگی، دیکھا جائے گا. تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان کے کان ایسے کھڑے کیے. تو ابھی میری جو اطلاع ہے کہ اس کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے اس میں وہ وزیر اعظم کی طرف سے، اور سپورٹس بورڈز کے حوالے سے بھی دیکھیں نا کہ ایشو دیکھیں اس کے جو پروفائل ہے. اب ایک ایسی لیگ ہے جس میں وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کرنا ہے، اس میں کچھ حساس ترین لوگ جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. تو دوسری طرف جو ہے وہ شاہد افریدی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت ہیں، وہ اس کے دیکھ رہے ہیں. معین خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے کہ مگر 6000 لوگ جو ہیں وہ بچے جو ہیں ابھی تک رجسٹریشن کرا چکے ہیں، ابھی رجسٹریشن کا مرحلہ جاری ہے. جو لوگ ادھر جو ہے وہ ٹیلنٹ کرنا چاہتے، ایک ایسا موقع تھا کہ آزاد کشمیر کا ٹیلنٹ سارے مگر 10 اضلاع سے دور دراز سے بھی وہ ادھر 5 بڑے شہروں سے سکتا تھا. تو وہ اب انہوں نے یہ رکھیا کہ آزاد کشمیر کے 6 نوجوان ایک ٹیم میں شامل میں یہ کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ پچھلی بار انہوں نے نکلایا تھا، آپ کو یاد ہے، نام کے پی ایل تھا اور کشمیری اس میں نہیں کھیلے تھے. انہوں نے اس جو اسکواڈ میں اندر کھیلنے کے لیے بھی کوئی شرط رکھی ہوئی ہے، 2 لڑکے رکھنے ہیں، 5 یا 6 لڑکے کشمیری ہونے وہ پورا جو اسکواڈ میں رکھے ہوئے ہیں. اب ایشو یہ ہے، میرا جو کنسرن ہے شہزاد صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ ایک ایسا موقع جو مقصد ٹیلنٹ جو ہے وہ ہنٹ کرنے کا ایک ایسا موقع کہ ٹیلنٹ جو یہ دیکھیں نا، یہ ارشد ندیم نے میاں چنو سے اٹھا تو پوری دنیا میں نام روشن کر دیا نا. اس طرح ہو سکتا ہے ممکن ہے کوئی رٹا سے، کوئی جناب والا وادی نیلم سے، کوئی فارورڈ کو اٹھا سے یا وادی لیپا سے یا مظفر آباد کوٹلی سے کوئی ایسا نوجوان اٹھے کہ کل وہ جو ہے وہ قومی ٹیم میں جائے، لیکن وہ اس کے پاس شاید کرایہ آج نہ ہو، وہ نہ جا سکے. تو یہ جو افسران، یہ جو بددیانت افسران اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یا جو کچھ اور لوگ رکاوٹ ہیں، یا اس شک کی بنیاد پہ دیکھا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ نوجوانوں سے کھوئی جا رہی ہے. اب وہ 6000 لوگ جو ہیں وہ اب یہ دیکھیں کتنے بڑا ایونٹ ہوگا جب 6000 لوگ ٹرائل دینے جائیں گے، یا اس کے بعد یہ میچز ادھر ہوں گے، تو اس سے کتنا آزاد کشمیر کا سافٹ امیج جو ہے وہ جاگر ہوگا، جیسے کے پی ایل کا ہوا تھا. تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کوئی کہہ دے کہ جی اس میں بڑی کرپشن ہوگی تو اسی کی بنیاد پہ آپ روک لیں. تو آپ اس کی خود نگرانی کریں، وزیر اعظم اس کی خود نگرانی کریں، خود چیزیں دیکھیں. یہ وہی سردار جی والی بات ہے کہ اور کھاؤ ماڑے گنے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وزیر اعظم خود اس کی مانیٹرنگ کریں، خود دیکھیں، اور اسے شفاف ہونی چاہیے، بہتر کرنا ضرور ہونی چاہیے. اچھا عامر صاحب اب بات کریں گے ہم جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ملک فیض حمید گرفتار ہوئے، اس کے بعد ایک سیریز چل رہی ہے، 3 بریگیڈیئرز گرفتار ہوئے جن میں آزاد کشمیر میں یہ 2021 کے الیکشن کرانے والے بریگیڈیئر نعیم صاحب بھی شامل ہیں. اور اس وقت ان پہ الزام لگا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ فروخت کرنے میں ملوث رہے ہیں، اور جموں کشمیر میں خبر بھی شائع ہو گئی تھی جس کی بنیاد پر ہم تھوڑا تختہ مشق بھی بنے تھے. تو یہ بتائیے یہ کیا معاملہ، یہ آگے کہاں تک جائے گا؟ کوئی عدلیہ کے لوگوں کا بھی یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ کل کے قومی ہیرو جو ہیں وہ انہیں آج جو ہے اس طرح کے مسائل کا. کل آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو چائے کا کپ تھا جنرل فیض حمید کا، افغانستان جب وہ فتح کیا تھا انہوں نے، تو اس وقت ان کی کیا صورتحال تھی، اور آج جو ہے وہ انہیں مقصد
وہ کہ تخت نشین جو ہے وہ مجرم ٹھہرے والی بات ہے. ایک تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول کے اوپر جو ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, اور افسران کو بھی اپنی لمیٹیشن کراس نہیں کرنا چاہیے. اصل بات تو یہی ہے نا کہ انہوں نے اگر فتح کر لیا تھا افغانستان تو ملک کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کسی نہ کسی جگہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے نا. اب اس کی جو اتنی تحقیقات ہوئی ہے کہ آئی ایس پی آر کو آنا پڑا. ابھی 2 بریگیڈیئر ہیں, بریگیڈیئر غفار صاحب بھی ہیں اور بریگیڈیئر نعیم. بریگیڈیئر نعیم ہمارے سیکٹر کمانڈر رہے ہیں, جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے انہوں نے سہولیات مہیا کی. اور اس وقت یاد ہے آپ کو ایک بڑا ایشو ہوا تھا, بعد میں اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ اور بلاول سمیت پوری پاکستان کی قیادت نے وہ بہت زیادہ اس معاملے کو اٹھایا تھا کہ انتخابات میں وہ مداخلت کر رہے تھے. تو بعد میں انہیں اس وقت جو ہے وہ ٹرانسفر بھی کر دیا گیا تھا, اور اب انہیں یہ گرفتاری بیسکلی اس تناظر میں شاید نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے کچھ کیا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ گرفتاری جو ہے وہ چکوال کا گروپ وہ جو تھا چکوال گروپ جو تھا اس میں کرنے کی. تو ایک جو ہے وہ کرنل عاصم کو بھی حراست میں لیا ہے, اور اسی طرح جو ہے ایک آج جو ہے ان کو برادر نسبتی جو ہے شاید میجر احسن, انہیں بھی جو ہے وہ ریٹائرڈ میجر جو ہیں انہیں بھی آج انہوں نے کیا ہے. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے. اور دوسری یہ بات ہے, اب یہ دیکھیں نا, یہ جب اس وقت جب اسائنمنٹ ہوتی ہے نا, جیسے آج کے جو سیکٹر کمانڈر ان کی اسائنمنٹ تھی نا کہ انوار الحق کو آپ نے ہر طرح بچانا ہے. اگر ابھی آپ جو ہے وہ ان کے میسج اٹھا لیں کہ کہیں جی یہ کیا وہ کیا, تو وہ یہ تو اس طرح کے میسیج تو ہزاروں لوگوں کے پاس موجود ہوں گے کہ جس میں وہ کہا جا رہا ہے آپ نے وزیر رہنا ہے نہیں رہنا, ایم ایل اے رہنا ہے نہیں رہنا. تو یہ کام شہزاد صاحب اس وقت اسائنمنٹ ہوتی ہے. اب وہ جو اس وقت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اگر اس دائرے کے اندر رہ کے اپنی جو ہے وہ اپنی پیشہ ورانہ فرائض کی موجودگی میں رہ کے کریں پھر تو ٹھیک ہے. اب اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جی کہ آپ یہ کہیں کہ جی مقصد یہ مداخلت نہیں کرتے. ان کا ایک ونگ ہے جو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایک تو یہ بات ہے عمران خان صاحب نے وہ کیا, ابھی بھی جو ہے وہ مظفر آباد میں بے شمار ایسے اجلاس ہوئے ہیں, پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقصد لمیٹیشن میں رہ کے اگر یہ کام کیا جائے اور قومی تقاضے اور مفاد پاکستان جو نیشنل انٹرسٹ ہے اگر اس کو ہمارے افسران جو ہے وہ اس وقت ملحوظ خاطر رکھیں اپنی اپوائنٹمنٹ کے دوران, اور مقصد کوئی ذاتی محبت اور ذاتی نفرت کا کسی کے ساتھ نفرت کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے, لیکن کسی کی محبت میں بھی اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھیں کہ جی جو کسی کا آپ کے کسی فیورٹ جو ہے حکومت کا وزیر اعظم کا اگر کوئی اس کا نقاد ہے یا اس کا کوئی وہ سیاسی حریف ہے یا اس کا وہ کوئی دشمن ہے تو وہ کوئی پاک فوج کا دشمن ہو گیا ہے, وہ کوئی ISI کا دشمن ہو گیا ہے, یا وہ قومی اسلامتی کا یا پاکستان کا دشمن ہو گیا, اللہ نہ کرے. آپ مگر 2 سیاست دانوں کی لڑائیوں میں کسی ایک کو اس حد تک سپورٹ نہ کریں کہ جی آپ ان کو جو ہے محب وطن ہونے کا اور انہیں جو ہے اپنی اس کی حب الوطنی کے اوپر آپ جو ہے وہ شک اٹھائیں. ظاہر کشمیری جو ہے ایک سے بڑھ کے دوسرا جو کشمیری ہیں, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو آزاد کشمیر کی حکومت میں ہیں یا جو پاور پالیٹکس کرتے ہیں وہ پاکستانیوں سے بہت بڑے پاکستانی ہیں, ان کی بہت سروسز ہیں. اسی طرح ہمارے جو بارڈر ایریا پہ لوگ رہتے ہیں انہوں نے بہت سیکریفائز کیا. پاکستان کی فوج جس طرح سیکریفائز کرتی ہے, جوانوں نے وہ سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں, اسی طرح ہمارے جو بچے ہیں, ہماری جو مائیں ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی ان کا ساتھ کرتے ہیں. تو آزاد کشمیر میں فوج کا بہت احترام ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ روایت پڑی جیسے جنرل فیض صاحب کی یہ روایت ہے اور بریگیڈیئر نعیم صاحب کی, اور اگر یہ روایات ایسے ہی پڑتی رہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر جو آنے والا وہ جو سرو کرنے والا افسر ہے وہ مشکلات نہیں. عمر صاحب جب گنگلو آپ کھائیں گے تو کسی نہ کسی سٹیج پہ تو پیٹ میں درد ہوگا ہی. اب پیٹ میں درد شروع ہو گیا ان کے. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ سینسٹیو ایشو تھا. ایک تو یہ بات ہے کہ اگر اسے کیا گیا تو میرا یہ خیال ہے اس کی بہت زیادہ تشہیر کرنے کی ضرورت. اب یہ دیکھیں نا, اگر بریگیڈ نعیم کی, بریگیڈ غفار کی, یہ جو کرنل صاحب اور میجر صاحب ہیں ریٹائر, اگر ان کی گرفتاری کو اوپن نہ کیا جاتا تو شاید یہ بہتر ہوتا. اسی طرح جو ہے وہ کافی عرصے سے بات تو چل رہی تھی نا, جنرل فیض امیر صاحب جو ہیں وہ ہاٹ واٹر میں ہیں, یہ ہے وہ سارا کچھ تو وہ کر رہا تھا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب اپنی اپنی حدود میں رہ کے ادارے, سیاستدان, صحافی اور سماج کے لوگ جو ہیں وہ کام کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اثرات ہو گئے. اب اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں, ابھی ایک درخواست لے کے آپ جس مرضی کے پیچھے پڑ جائیں نا, مقصد ایک درخواست لے کے آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے, وہ جس مرضی عہدے پہ ہو وہ مصیبت کا شکار ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے پرسنل جو ہے وہ مقصد لڑائی میں یہ انسٹیٹیوشنل ہے یا پرسنل ہے, یہ بھی آنے والے دنوں میں یہ ہمارے دشمن ہے اور لوگ یہ سمجھیں کہ جی یہ ہمارے دشمن ہے, ادھر جائیں ہم ان کے پیچھے 2 درخواستیں لے کے چلے جائیں گے تو وہ مناسب نہیں. اب یہ چکوال گروپ, میں ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا ایک بول لوں گا آپ سے کہ یعنی پہلی بات یہ ہے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں قومی مفاد, نیشنل انٹرسٹ, اس کی تعریف ہر دیکھیں اس کی جب اگر یہ تعریف اس کی اگر کر لی جائے
तमाम सियासी जमातें हैं, जो हमारे अदारे हैं, अदारों में बैठे हुए जो आला शख्सियात हैं, तो पाकिस्तान का आज इस नच पे ना पहुँचना होता। आज देखें मौजूदा इस टाइम जो हमारी लीडरशिप है या जो हमारी मतलब अस्कर क़यादत है, इमरान खान साहब का या PTI के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर कल इमरान खान साहब ज़िरादा बन जाएँ या PTI अगर जो आ जाए दोबारा इक़्तिदार में, तो फिर ये एक ऐसी रवायत यानी जन पड़ जाएगी। तो जैसे अमर साहब ने कहा कि राठौर साहब अगर ये पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, ये ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान की सियासी क़यादत का कि वो ये तय करें कि हम आज के बाद या हम अदारों की जो सियासत में मुदाखलत, हुकूमत साजी के लिए, हुकूमतें बनाने गिराने में ये जो अदारों का किरदार है, ये हमेशा के लिए ख़त्म होना। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, आज अगर नवाज शरीफ साहब के जो सहूलतकार हैं, शहबाज शरीफ साहब के सहूलतकार हैं, जरदारी साहब के हैं, इनको कल मुश्किलात पेश आएंगी जब कोई दूसरा हुकूमत में आएगा। इसका मतलब है आज अगर फैज़ अमीन साहब को या बेशुमार लोगों को जिनको मौजूदा आजमाइश से दो चार होना पड़ा, कल नए लोगों का अभी वक्त है कि ये जो फैज़ अमीन साहब का केस है, ये इसको टेस्ट केस लें, तमाम सियासी जमातें दोबारा आएँ, अदारों को संभालें। अभी आर्मी चीफ को ये चाहिए कि वो ऐलान करें कि मेरा कोई ऑफिसर या कोई जवान सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर किसी सतह पर मुदाखलत हो तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई हो। अभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद, राठौर साहब हाई कोर्ट इस्लामाबाद का, सुप्रीम कोर्ट के केस अभी सामने है, यानी कोई दूर की बात तो नहीं है ना। हमारे आला अदलिया के जजेस कह रहे हैं कि उनके साथ किस तरह मिसबिहेव किया जा रहा है, तो फिर ये जगह फिर ये बात रुकेगी का। तो ये अभी बात पाकिस्तान इस स्टेज पे आ चुका है। अगर हम एक दूसरे को ऐसे डिग्रेड करते रहेंगे, एक दूसरे जो इमरान खान का हामी है, कल आज इमरान खान के हामी की अगर आजमाइश है, कल वो शहबाज शरीफ की आएगी, आने वाले दिन फिर आएगी, तो इससे पाकिस्तान को बदनाम, पाकिस्तान के अदारों का बदनाम होगा, पाकिस्तान के साथ किरदार, ये कोई बेहतरी वाली बात नहीं है। लेके रखी होगी किसी ना किसी का वो फेवरेटिज्म। और अब जो फायर वॉल नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं उससे फिर आगे क्या होगा ये। अच्छा रजक फिर साहब, अब बात करूँ मैं चेयरमैन साहब ब्यूरो मुश्ताक जंजुआ साहब की तकर्री आज़ाद, ये अमर साहब से पूछेंगे, स्पेशलिस्ट हैं ये ना, ये अमर साहब के एहतसाब ब्यूरो और मुश्ताक जंजुआ कि ये इनसे मुतल्लिक़ है ना। हाँ। अच्छा अमर साहब आप बताएं कि आखिर ये जो तकर्री चैलेंज हुई है किन निकात को बुनियाद बनाया गया है? एक तो ये बात है शहजाद राठौर साहब के जो तकर्री चैलेंज की है, मेरे पास ये इत्ला है, अब मुझे मुश्ताक असल में इशू ये मुश्ताक जंजुआ साहब हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त, क्योंकि ये जब सर्विस में थे किसी ओहदे पर थे तो उन्हें वहाँ से हटाया गया था। वो बात करें तो वो करते हैं। अब मेरे पास ये इत्ला था कि शायद ज़मान अवान नाम है अंजुमन हुकूक़ के सारफीन मुज़फ़्फ़राबाद के, इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी पहले सलीम गर्देजी साहब जो आजकल कायम काम सेक्रेटरी एजुकेशन है, इनके वाले से कि उन्होंने कोई 3 मिलियन या इतने पैसे जो है साहब ब्यूरो से नईम शराज साहब के दौर में लिए थे, कोई अब मुझे उस केस का बहुत ज़्यादा पता नहीं, तो उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी थी। तो उसके बाद जो है इन्होंने वो दरख्वास्त जो है उसे ट्रीट करने के बजाय उसे दाखिले दफ्तर किया चेयरमैन साहब ब्यूरो ने। उनका ये ख्याल था कि हमने गर्देजी साहब के ख़िलाफ़ सारे सबूत दिए थे। एक तो ये ज़ाती रंजिश है। दूसरी ये बात है कि जंजुआ साहब के हवाले से, जंजुआ साहब खुद अच्छे आदमी हैं, जेंटलमैन आदमी हैं, उनका इशू ये है कि वो हुकूमत के कुछ इश्यूज़ में ये कहा जाता है कि एहतसाब ब्यूरो इंतकाम ब्यूरो बन गया, और जिसके हवाले से वो कहा जाता है, उन्होंने कई बार इस बात की वजाहत की है, मुझे तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि वो किसी वज़ीर आज़म के या किसी के उसके असर में नहीं है, या उनके कहने के ऊपर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि आज़ाद कश्मीर में मखसूस लोगों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अब भी ये ख्याल था कि ये जो काफ़ी सारे ये केसेस उन्हें, ये जो आर्डिनेंस है उसके बाद तारिक फ़ारूक साहब, क्योंकि तारिक फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ वो करेंगे, आप फ़ारूक हैदर साहब के ख़िलाफ़ एक वो हुआ था क्यूम नई साहब के। अब आप इस लेवल के लोगों को पकड़ नहीं सकते, आप तारिक फ़ारूक को पकड़ेंगे तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी ना, हर एक की कीमत होती है सियासी कारकुनों की, अगर आप ये करें। अब तारिक फ़ारूक साहब के, अमर महबूब को भी पकड़ा जाता तो कीमत चुकानी पड़ती, इसलिए नहीं पकड़ा पड़ते है ना। शहजाद राठौर साहब को नहीं पकड़ा गया, हालांकि पकड़ना चाहिए था उस वक्त, कोई ना कोई उस कीमत के नहीं, वो आप हमेशा से 8 के 1 रहे हैं पकड़ने वालों का। तो मैं ये कह रहा हूँ चलो कीमत तो ज़रूर चुकानी पड़ती है, जो भी करें कोई। अब इशू ये हुआ कि इनके ख़िलाफ़ जो एक आज पिटीशन फाइल हुई है, ये कुछ दिन पहले भी इनके ख़िलाफ़ एक रिट पिटीशन हुई थी, जिसके ऊपर जस्टिस सदाकत साहब ने 29 तारीख डाल दी थी उसके नोटिस करके, तो उसमें वो नहीं था और स्टे भी दिया था, उसमें काम करने से रोका गया था आर्डिनेंस के हवाले से। अब ये जो रिट है वो उनके जो वज़ीर-ए-आज़म ने आर्डिनेंस किया था, जिसमें चेयरमैन साहब ब्यूरो को इख्तियारात दे दिए गए थे
ایک تو وارنٹ گرفتاری کے اور دوسرے وہ جو کیسز جن کے اوپر عدم ثبوت کی وجہ سے یا وہ ثابت نہیں ہو سکے تھے، جو بلیک میلنگ کے پرپز کے لیے کیے گئے تھے، وہ سینکڑوں ہزاروں کیس کھل گئے اس آرڈیننس کی وجہ سے. اور اب آرڈیننس جو ہے اسے قانون اسمبلی میں بھی نہیں لایا گیا، اس دن بھی کوشش کی گئی تو نہیں لا سکے. یہ جو رٹ ہے خالصتاً یہ کوئی ذاتیات پہ مبنی رٹ ہے، اور اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بات انہوں نے کہا ہے کہ یہ بطور ایجوکیشنلسٹ اس میں لکھا ہوا ہے، بطور ٹیچر یا معلم جو ہے یہ انہیں جبری ریٹائر کیا گیا تھا کسی ایشو کے اوپر، مس کنڈکٹ کے اوپر یا جو بھی اس وقت ہوا ہوگا. ایک تو اس کا یہ نقطہ ہے کہ جی انہیں جس کو جبری ریٹائر کر دیا جائے تو اسے وہ شاید کسی آئینی عہدے کے اوپر یا اعلیٰ عہدے پہ نہیں لگ سکتا. جبری ریٹائرمنٹ بیسیکلی پنشمنٹ ہوتی ہے. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے ظاہر، یہ تو فیصلہ ابھی عدلیہ نے کرنا ہے، اس کے بعد ابھی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے ظاہر ہے دونوں فریقین جو ہے سپریم کورٹ میں اپنے اپنے انصاف کے اصول کر جائیں جو بنیادی رائٹ ہوتا ہے. اس طرح رائے صاحب اس میں، شہزاد راٹھور صاحب اس میں دوسری جو بات ہے، ان کا جو لائسنس ہے وکالت کا، اس رٹ میں جو میرے پاس ایک نوٹ ہے اس میں 1 جنوری 1995 کو جو ہے ان کو لائسنس جاری ہوا ہائی کورٹ میں بطور وکیل پریکٹس کرنے کا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو تاریخ ریٹائرمنٹ ہے بطور ٹیچر جو جبری ریٹائر کیے گئے ہیں وہ 30 جون 1995 ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک جو نجی گفتگو کی ہے وہ صاحب جو ہیں زمان اوان صاحب، انہوں نے یہ بھی الزام لگایا ہے چیئرمین احتساب بیورو کے اوپر کہ لوکل گورنمنٹ میں انہوں نے 1991 میں 91-92 میں کوئی لوکل گورنمنٹ کی اسکیموں کے حوالے سے کسی درخواست پہ احتساب بیورو میں پلی بارگین کی 72,000 روپے کی، یہ انہوں نے گفتگو کی ہے. تو اگر ان کا یہ الزام ہے کہ جس نے خود پلی بارگین کی ہو تو اس کے اوپر یہ مشتاق جنجوعہ صاحب کے اوپر یہ الزامات کافی عرصے سے یہ کافی عرصہ پہلے ہم سے بھی خبریں چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ وہ سارا اس طرح کی درخواستیں بھی جو ہیں وہ آتی رہی ہیں. پھر جو اس وقت کے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے درخواستیں تھیں وہ بھی مارکیٹ میں رہی ہیں. تو ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ عدلیہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. ظاہر مشتاق جنجوعہ صاحب خود بہت لان ہوئیں گے اور بہت لائک فائق، ان کی قابلیت کے اوپر جو ہے قابلیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. بطور انسان بہت اچھے، رشتوں کے حوالے سے بہت اچھے ہیں. لیکن ظاہر ہے اب وہ حکومت کی پالیسی ہے، انہوں نے احتساب کو کس طرح لے کے چلنا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت کی وجہ سے مشتاق. اچھا ایک سوال ہے عامر صاحب کہ کیا احتساب حکومت کی پالیسی کے تحت ہونا چاہیے یا نسبت کی پالیسی کے تحت، انصاف کی پالیسی کے تحت؟ دیکھیں ہونا تو انصاف کی پالیسی کے تحت چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہوتے نا انوار الحق وزیر اعظم اور آپ چیئرمین احتساب بیورو ہوں تو آپ کو پتہ لگے پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو چیف پراسیکیوٹر بھی لگایا. مختصر کرتے ہیں عامر صاحب پروگرام کا وقت. دیکھیں مشتاق جنجوعہ صاحب کے اوپر انوار الحق صاحب کا غیر متزلزل جو ہے وہ یقین ہے اور ان کے اوپر اعتماد ہے. جب دیکھیں انوار الحق صاحب نے اپنی ساری جو ہے وہ پوزیشنیں ختم کر دی، اپنے پریس سیکرٹری، میڈیا سیکرٹری، PROز، پرائیویٹ سیکرٹری، جتنے وہ اعزازی ایڈوائزر تھے وہ سارا کو ختم کر دیا. ویسے بھی آپ کو پتہ ہو جیسے نا کوئی بندہ، ایک بندہ ہوتا ہے زمین خور کہتے ہیں، ایک بندہ ہوتا ہے پوسٹ خور. انوار الحق صاحب پوسٹ خور ہیں آج کل. جیسے وہ دیکھتے ہیں نیا پوسٹ ہے فارغ کرو ڈیمالش کرو تو ابالش کر دیتے ہیں ساری اسے. لیکن جو بیمر جا سکتی ہے وہ ڈیمالش نہیں، وہ تو آپ کا مجھے پتہ، مجھے جتنی انفارمیشن ہے میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن انہوں نے اس کے باوجود انہیں چیئرمین احتساب بیورو سے پہلے چیف پراسیکیوٹر لگایا. چیف پراسیکیوٹر بھی آزاد کشمیر کے اہم آدمی ہیں. اور اس کے بعد جب آزاد کشمیر میں دوبارہ انہیں موقع ملا چیئرمین کی ریٹائرمنٹ کے اوپر تو پھر انہیں چیئرمین احتساب بیورو لگایا. اب کچھ ایشوز جیسے اب مقصد باوجود اس کے کہ وضاحت کے سارا کچھ کرنے کے، اب انہوں نے جس طرح وہ جو امتیاز کا ایک کیس پکڑ لیا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ خود سردار عتیق صاحب کے پاس سیکرٹری کو لے کے چلے گئے اور بعد میں اسی سیکرٹری کو گرفتار کر لیا گیا. اور میں یہ کہتا ہوں اگر وہ سیکرٹری گناہگار ہے تو اسے سیکرٹری نہیں لگنا چاہیے. اگر وہ گناہگار ہے تو اسے سیکرٹری نہیں لگنا چاہیے. اور اگر وہ بے گناہ تھا اسے گرفتار ہو کے اس کی اس طرح تذلیل نہیں کرنی چاہیے. اور اب احتساب بیورو جو ہے اگر کسی کی تذلیل کرے گا، کسی کے خلاف وہ کرے گا تو پھر ڈیفینیٹ رہا ہے شہزاد راٹھور صاحب اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کسی کے بت کو گالی دیتے ہیں یا اسے برا کہتے ہیں تو آگے آپ کے خدا کو برا کہتا ہے. تو اس لیے جو عزتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ ایک سائڈ کی نہیں ہوتی کہ اگر آپ یہ سمجھے کہ. اچھا عامر صاحب وقت کی قلت کے بس مختصر کرتے ہوئے میں اب راجہ کفیل صاحب کی طرف آؤں گا. راجہ صاحب سابق وزیر حکومت طاہر کھوکھر گزشتہ چند ماہ سے لائم لائٹ میں تھے. DC میرپور کے حوالے سے انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، ایک ویڈیو بنا کر کہ ان کے رشتہ دار چوری کر رہے ہیں بجلی، اور پھر ان کے خلاف FIR بھی کاٹی گئی تھی. گزشتہ 5 دن سے وہ لاپتہ ہیں. اب ان کی اہلیہ نگار طاہر
کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہیں جبری طور پر گمشدہ کیا گیا. کیا معاملہ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں کہ یہ جو مطلب جب میرپور میں KFC حملہ کیس ہوا تو اس میں ظاہر جب یہ واقعہ ہو گیا تو واقعے کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے سینئر وزیر کی قیادت میں ان کی سربراہی کمیٹی بھی قائم کی. حالانکہ کمیٹی کو بہت پہلے رپورٹ دے دینی چاہیے تھا, وہ رپورٹ ابھی تک فائنل نہیں ہوئی یا اس کا حکومت نے اس رپورٹ کو شائع نہیں کیا. اس کے بیچ میں تنازع کھڑا ہوا. جو مفتی اعجاز یعنی جو اس کو گرفتار کیا گیا, طاہر کھوکھر یا باقی لوگ مسجد جو مطلب جو کمیٹی بنی تھی ان کا یہ تھا کہ یہ ساری کی ساری غفلت ہوئی ہے انتظامیہ کی طرف سے. انتظامیہ نے اپنا قصور چھپانے کے لیے, اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس کو آپ نے جا کر ایک دو لوگوں کے اوپر ایسے جا کر جب ملبہ ڈال دیا. یہ اکثر بیچ میں تنازع بنا تو جو ڈپٹی کمشنر موجود ہے اس ٹائم یاسر ریاض, ان کی اور طاہر کھوکھر نے ان کے اوپر کہا کہ ان کی کوئی مطلب اہلیت پہ سوالات اٹھائے, ان کے جو مطلب پبلک سروس کمیشن کے امتحان بے شمار انہوں نے مطلب جو سوالات. آخری جو طرح آپ نے کہ انہوں نے آخر کا کہا کہ جو بجلی چوری کر بے شمار اس کے اوپر یعنی طاہر کھوکھر کے خلاف جا کر انہوں نے 3-4 مقدمات جو ہے وہ درج کرا دیے. میری یہ طاہر کھوکھر صاحب کی اہلیہ سے آج بھی بات ہوئی تھی, کل بھی بات ہوئی. ان کا کہنا یہ ہے کہ طاہر کھوکھر جہلم میں ان کے کوئی عزیز ہے اس کے گھر پہ تھے اور اس پہ آزاد کشمیر پولیس نے اس کے اوپر چھاپا مارا اور جا کر اس کے بعد سے آزاد کشمیر پولیس کی پولیس فورس کی آزاد کشمیر میں جہلم گئی آزاد کشمیر پولیس. اور وہ جو طاہر کھوکھر صاحب کے عزیز کی جہلم کے بعد سے طاہر کھوکھر کے اہلیہ کے بقول کو اس وقت سے طاہر کھوکھر کا نہیں پتا کیا وہ آزاد کشمیر پولیس کی حراست میں, کیا اگر کہیں کو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی حراست میں. آج بھی جب میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ طاہر کھوکھر کا گھر سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ان کے تمام فون نمبر سارے بند ہیں, تو ہمیں خدشہ ہے کہ اس کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے. انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بات کی ہے, جو مطلب دیگر جو ذمہ دار لوگوں سے کی ہے کہ اگر مطلب یعنی طاہر کھوکھر ذمہ دار آدمی ہے, اگر اس میں کوئی مطلب اگر کوئی انتظامیہ کے اوپر کوئی الزام ہے یا کسی ادارے اوپر تو اس کو سامنے لائیں کہ تاکہ مطلب بچے پریشان ہیں, بیوی پریشان ہے. تو یہ تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ طاہر کھوکھر ہیں, ظاہر ایک سابق وزیر ہیں, آزاد کشمیر کے شہری ہیں, ان کا DC کا تنازع ہو یا جس کے ساتھ بھی ہے تو اس کے ساتھ باقاعدہ فورم موجود ہے کہ تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور حل ہونے کے بعد یعنی طاہر کھوکھر سامنے آ جائے. اچھا عامر صاحب, جب بھی جبری گمشدگی کی بات کی جاتی ہے تو اشارہ یا نگاہیں جاتی ہیں اساسداروں کی جانب, تو اس میں چونکہ معاملہ ان کا میرپور کی انتظامیہ کے سول انتظامیہ کے ساتھ تھا اور ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ طاہر کھوکھر کبھی بھی ایسی مطلب سرگرمیوں میں ملوث نہیں رہے جو اینٹی اسٹیٹ ہوں یا اسی طرح کی ہوں. تو اس جبری گمشدگی کا جو نگار خاتون جو ہے نگار طاہر ذکر کر رہی ہیں تو ان کا اشارہ سول ایڈمنسٹریشن کی طرف ہے, پولیس کی طرف ہے یا کسی اور جانب؟ میں رائے صاحب اپنا رایا کفیل صاحب کی بات سے کوئی بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتا. ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے ڈیفینیٹ معاملات تھے ڈپٹی کمشنر متعلقہ جو ہیں ان کے ساتھ, اور وہ جو KFC والا معاملہ ہے اس کے ساتھ بھی, اور طاہر کھوکھر جو ہیں وہ ہمارے بہت عزیز دوست ہیں. آپ کو ہوتا ہے ان کا وہ کریڈیبل آدمی ہے, اب روزانہ کے ہمارے ساتھی ہیں. ہمارے دفتر میں ہمارے خیال میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب طاہر کھوکھر صاحب اسلام آباد میں ہو تو ہمارے دفتر میں نہ آتے ہوں, یا ان کا ہمارے ساتھ بہت رشتہ ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے, میرا کفیل صاحب کی اس بات سے شاید اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ اس تنازع ضرور ہے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ, ان کا متعلقین کے ساتھ پرسنل ہو گئے, کوئی انہوں نے زیادہ تنقید کی, انہوں نے اوور ڈوئنگ کی ہوگی, کچھ کیا ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے آزاد کشمیر میں, ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں آپ ایک سابق وزیر کو جو 3-4 بار MLA رہا ہو, MQM کا سربراہ رہا ہو, اس سے پہلے جو ہے اوورسیز MLA رہا ہو, بینظیر صاحبہ کے دور میں متحرک ترین شخصیت ہو, بااثر ہو, کریڈیبل پولیس اٹھا کے لے جائے اور 7 دن ہو گئے 8 دن ہو گئے پتہ نہ چلے. میرے پاس شہزاد راٹھور صاحب اس حوالے سے مقصد اس کی ہم تصدیق تو بہت بعد میں کریں گے, لیکن میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ جو کیس ہے جس کے اوپر فیض امید صاحب کا ہوا ہے ایشو, یہ ٹاپ سٹی والا, اس میں جو ٹاپ سٹی کے اوپر معید خان وغیرہ کے اوپر جو کیس کیا تھا خاتون نے, جس خاتون نے وہ بات کی تھی, شاید اس میں بھی طاہر کھوکھر صاحب کسی دور میں اس کے پاور آف اٹارنی جو ہے وہ طاہر کھوکھر صاحب کے پاس تھی, اور طاہر کھوکھر صاحب اس کیس کو بھی دیکھ رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کسی حفاظتی نقطہ نظر سے یا کسی اور وجہ سے طاہر کھوکھر صاحب جو ہیں وہ کسی جگہ ہوں, محفوظ مقام پہ چلے گئے ہوں, یا انہیں حفاظتی جو ہے نقطہ نظر سے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ
اگر طاہر کھوکھر صاحب کہیں خود موجود نہ تو ان کے گھر بات کرا دی جائے. اگر وہ کسی کے پاس ہیں بتا دینا کہ ان کے پاس ہیں تو گھر میں بتا دیا جائے. اگر وہ جناب والا پولیس کے پاس ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں چیف جسٹس ہائی کورٹ, چیف جسٹس سپریم کورٹ اور تمام ادارے جو ہیں وہ جو متعلقین ہیں انہیں یہ وضاحت دے دینی چاہیے کہ جب اگر ایک سابق وزیر 4 بار MLA رہنے والا 20 سال تک ممبر اسمبلی رہنے والا بندہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں یا غائب ہو گیا اور کوئی کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں لگی, ابھی تک کوئی یہ نہ آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریشن وضاحت کر رہی ہے نہ آزاد کشمیر کی حکومت وضاحت کر رہی ہے. آزاد کشمیر کے جو ترجمان ہیں نامعلوم ترجمان, ابھی تو خیر وہ پتہ نہیں وہ مولوی صاحب آ گئے, پیر صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں وہ ترجمانی کرتے ہیں یا ابھی بھی ان کے نامعلوم ترجمان ہیں یا محکمہ اطلاعات, کوئی جو 1 منٹ میں وہ ان کا جو اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ ہے نا شہر لگا دیتا ہوتا ہے کہ یہ بات ہے وضاحت ہے. تو ابھی اتنی بڑی سطح پہ ایک بڑا جو ہے سابق وزیر جو آپ کا کولیگ بھی رہا ہے, ادھر جو جتنے ممبران اسمبلی ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ طاہر کھوکھر صاحب جو ہے وہ یہ ہارتے رہے جیتتے رہے, لیکن طاہر کھوکھر صاحب جیت کے کسی نہ کسی طرح آتے رہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ طاہر کھوکھر والے معاملے میں ان کی خیریت جو ہے ایک تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو ان کے فیملی تک پہنچائے. دوسری یہ بات ہے حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان سے ہماری درخواست ہے کہ طاہر کھوکھر والے معاملے پہ ایک تو یہ بات ہے وضاحت کر دی جائے کہ کیا ہے. وہ تماشا لگانا وہ بات نہیں ہے کہ اگر ابھی ہماری جو بہن ہے ہماری بھابھی جو ہے نگار صاحبہ وہ ہائی کورٹ میں ریٹ کریں پھر اسی طرح جو ہے وہ جسٹس کیانی جو ہے وہ اس کیس کی طرح وہ اور روزانہ کی وہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاہر کھوکھر جو ہے وہ بہت بڑے کیلیبر کا ایک سیاسی رہنما ہے, تو انہیں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ لاپتہ رکھنا میرا یہ خیال ہے یہ مفاد میں نہیں ہے, نہ کشمیر کے مفاد میں ہے, نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ ہمارے مفاد میں ہے, نہ آپ کے مفاد میں. بہت شکریہ عمر محبوب صاحب, بہت شکریہ راجہ کمیل صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی جو سابق DG ISI فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جو پاکستان میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور بات آگے بڑھتی دکھائی دے رہی ہے, اس میں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے چیئرمین احتساب بیورو مشتاق جنجوعہ کی تقرری پر ہونے والی جو ریٹ ہے اس پہ بات کی, اور سابق وزیر حکومت طاہر کھوکھر کی گمشدگی کے علاوہ ہم نے ناظرین بات کی کشمیر سپریم لیگ کے تنازع پہ. آپ کا کمنٹس آپ کے کا انتظار رہے گا, ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے, اور یہ بتائیے گا کہ آج جو ہم نے گفتگو کی اس کے اوپر آپ کے کیا تاثرات ہیں. اسی پہ ہم اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.